کوئی گھر بناتا ہے، کوئی محل بناتا ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے قرآن میں سلیمان علیہ السلام کے محل کے بارے میں کہ کیا ان کے محلات تھے، کیا ساز و سامان اس کے اندر تھا. اللہ کو یہ چیزیں بری نہیں لگتی. ہم نے پڑھا ہے نا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو بات کیا ہے؟ حد سے بڑھنا. حد میں رکھا جائے ان چیزوں کو ان کے مقام پر رکھا جائے، ٹھیک ہے. گھروں کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے، الحمدللہ. لیکن جب گھروں کو معبود بنا لیا جائے، جب ان کی پوجا شروع کر دی جائے، جب گھر بنانا زندگی کا مقصد بن جائے اور گھر سجانے میں سارا وقت صرف ہونے لگ جائے، اب یہ چیزیں بری بن جاتی ہیں. اب یہ چیزیں تکبر کا باعث بن جاتی ہیں. اس قدر گھروں کی محبت دل کے اندر گھر کر جائے، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی اتنی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے کہ سارا وقت انہی چیزوں میں کھپ جائے. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے وقت ہی نہ بچے، یا اللہ کی کتاب پر عمل کرنا غیر ضروری مشقت لگے، unnecessary hassle، تو پھر یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، پھر یہ چیزیں عذاب کا باعث بن جاتی ہیں. اپنی شان و شوکت کے لیے، دکھاوے کے لیے پہننا اوڑھنا، اپنی شان و شوکت دکھاوے کے لیے گھر بنانا، اگر ان کی خاطر یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، ان کی خاطر چیزیں استعمال کی گئی ہیں تکبر کے لیے، شان و شوکت کے لیے، اب یہ فتنہ بن گئی ہیں، آزمائش بن گئی ہیں اور وبال کا سبب بن گئی ہیں. اب دیکھیں نا، اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے پہننے اوڑھنے کا، کھانے پینے کا، گھر سجانے کا، تو جہاں اس کا پیسہ خرچ ہوگا وہیں اس کا وقت بھی تو صرف ہوگا، وقت بھی تو وہیں خرچ ہوگا، اس کی محنت، اس کی صلاحیتیں بھی تو سب وہیں خرچ ہوں گی. تو ان چیزوں کو مقصد بنا لینا ضرورت کے بجائے یہ اسراف ہو جاتا ہے پھر. اور پھر آپ دیکھیں، آپ لوگوں سے کبھی بات کریں کہ بھی آپ آئیں، قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹائم ہی نہیں ہے، ہمیں گھر سے فرصت ہی نہیں ملتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر سے فرصت نہ ملے؟ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جن کے 9 بچے ہیں اور ان کو فرصت ملی، انہوں نے 9 بچے پالے، اور معمولی نہیں ہیں وہ بچے، سب ماشاءاللہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھے شہری ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انتہائی اچھے شوہر، انتہائی اچھی بیویاں بنی ہیں ان کے سارے بچے، اپنے والدین کا حق ادا کرنے والے، انتہائی تمیزدار، ڈیسنٹ بچے، بہت اچھے بچے پالے، نگلیکٹ بھی نہیں کیا اور دین کا کام بھی کیا، دین پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی. تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم کھانا پکا رہی ہیں یا ہم گھروں میں کام کر رہی ہیں یا ہم بچے پال رہی ہیں تو ہم دین کا کام نہیں کر سکتی یا دین پر عمل نہیں کر سکتی. یہ سارے کام ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں کی محبت بہت آ جاتی ہے، جب گھر معبود بننے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے چلو دین کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، ان کو راضی رکھنا، ان کو سجانا بہت ضروری ہے. اب یہ چیز جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھیں کہ شرک ہی بن جاتی ہے، اور اب یہ چیزیں اللہ کی نعمتیں فساد کا سبب بننے لگتی ہیں لوگوں کے لیے، ان کے غرور میں، ان کے تکبر میں اضافہ کرتی ہیں، غفلت کا سبب بن جاتی ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو نعمتیں ہیں یہ واقعی نعمت ہے اللہ کی یا یہ میری بڑی آزمائش بن گئی ہے؟ ان نعمتوں میں اگر ہم گم ہو گئے، ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ نماز کا ٹائم نہیں ہے، شکل اتنی پیاری ہے تو حجاب کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے لکس پر اثر پڑتا ہے، میاں اتنا محبوب ہو گیا ہے کہ میاں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، اولاد اتنی پیاری ہے کہ ان کو فجر کے لیے اٹھاتے ہوئے دل دکھتا ہے. یہ نعمتوں کا ذکر ہے نا، یہ سب نعمتیں ہیں. گھر اتنا پسند ہے کہ گھر کو جھاڑ جھاڑ کے بس اسی میں گم رہتے ہیں، اب یہ سجا لوں، ہر وقت حواس پر گھر طاری رہتا ہے، کیسے اس کو دکھاؤں، کیا لوگ کہیں گے اس کے بارے میں. اگر یہ ہے کہ ان نعمتوں نے غافل کر دیا ہے اللہ سے تو یہ عذاب ہیں، یہ صرف جہنم کی طرف لے جانے کے ذرائع ہیں. یہ گھر بھی، یہ اولاد بھی، یہ شوہر بھی، یہ رشتہ دار، یہ حسن، سب چیزیں یہ جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں انسان کو، اگر اس درجے غافل کر دیا ہے اللہ اور آخرت سے. اور اگر یہ نعمتیں ہیں، گھر آپ کا آرام کا ہے، آپ کے شوہر، بچے، والدین ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، تمتع حاصل کرتی ہیں، یہ آپ کو چیزیں ریلیکس کرتی ہیں، انرجائز کرتی ہیں،
آپ میں توانائی آتی ہے, آپ آرام کرتی ہیں, پھر آپ تازہ دم ہو کے اللہ کے دین کا کام کرنے لگتی ہیں, اللہ کی اطاعت میں جت جاتی ہیں. ان چیزوں کو اللہ کی دین سمجھا ہے, اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے, الحمدللہ پھر یہ نعمتیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ جنت کی طرف لے جائیں گی. یہ سب جنت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں, اس لیے کہ ان سے توانائی حاصل کیوں کی؟ تاکہ اللہ کے بندے بن سکیں. اور ان کو بھی اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کی, اپنے رشتہ داروں کو بھی. اور گھر پر بھی تکبر فخر نہیں کیا, دکھاوے کے لیے نہیں اس کو استعمال کیا. ایک ٹھکانہ ہے, ایک آرام کی جگہ ہے. گھر مقصد نہیں ہے, گھر ضرورت ہے. اور اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں محل لکھا ہے, آپ سر اپنا پٹاخ لیں وہ محل ہی رہے گا, آپ جھونپڑی میں جا کے نہیں رہ سکتی. اور اگر اللہ نے قسمت میں آپ کے جھونپڑی لکھ دی ہے, آپ سر پٹخ لیں وہ محل میں نہیں تبدیل ہو سکتی, وہ جھونپڑی ہی رہے گی. تو ان چیزوں پہ وقت مت ضائع کریں فریٹ کرنے میں کہ ہائے میں اتنے بڑے گھر میں کیوں رہتی ہوں. ہمیں یہ غم کیوں ہوتا ہے کہ ہائے میرا گھر اتنا بڑا کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں دیکھا اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں اتنے بڑے گھر میں رہتی ہوں, لوگ مجھے نیک نہیں سمجھیں گے نا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کیا سوچا آپ نے؟ آپ کو لوگوں کی فکر پڑی نا کہ لوگوں پہ میرا امپریشن کیا پڑے گا. اگر یہ سوچا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ پھر دکھاوا ہے, ریاکاری ہے. ریاکاری دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ریاکاری ہوتی ہے بہت زیادہ سجانا اپنے آپ کو تاکہ لوگ تعریف کریں, اور ایک ریاکاری اور تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت گھٹیا بنا کے رکھے تاکہ لوگ تعریف کریں, تاکہ لوگ کہیں کہ آپ کتنی متقی ہیں, آپ کتنی نیک ہیں. تو یہ نقلی طور پہ آرٹیفیشلی اپنے آپ کو اس طرح بنا کے رکھنا, یہ بھی ایک طرح کا دکھاوا ہی تو ہے. تو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کمفرٹیبل فیل کیجئے اس کے ساتھ, چاہے آپ چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی ہوں, چاہے آپ 10,000 گز کے گھر میں رہتی ہوں, اس کی فکر چھوڑ دیں. آپ 10,000 گز کے گھر کو آپ فلیٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتی, اور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا لوگوں سے کوئی تعریف چاہیے, کوئی سرٹیفکیٹ لوگوں سے چاہیے کہ آپ بہت نیک ہیں؟ اس کو رہنے دیں. جو ہے کوشش یہ کریں کہ بس یہ آپ کا مقصد نہ بن جائے, یہ گھر یہ دنیا مقصد نہ بن جائے. دنیا ہم کس کو کہتے ہیں؟ دنیا دراصل ہے کہ اس کی محبت دل کے اندر رچ بس جائے, اللہ کی محبت کو ریپلیس کر دے, وہ ہے دنیا. دنیا یہ چیزیں نہیں ہیں جو دو چار کسی کے پاس ہیرے جواہرات ہیں, اس کو دنیا مت سمجھا کریں. ہاں اگر ان کی محبت آ گئی ہے تو پھر یہ واقعی دنیا ہے, اور ان کی محبت اگر نہیں ہے تو پھر یہ دنیا نہیں. کوئی لباس آپ نے پہنا ہے, کوئی مانگتا ہے آپ سے, آپ اس کو اتار کے دے دیتی ہیں, الحمدللہ. لیکن اگر کوئی لباس ہے اور وہ آپ کو جی جان سے پیارا ہو گیا, اس سے جدا ہونا گوارا نہیں کسی طرح, اب وہ فتنہ بن گیا. تو فتنے کو سمجھیں, ان چیزوں کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دیتا کہ تمہارے پاس اتنا کچھ کیوں تھا. اللہ عذاب دیتا ہے کہ جب ان کو تکبر کا, دکھاوے کا ذریعہ بنا لیا جائے یا یہ اللہ سے غافل کر دیں. آگے فرمایا آیت 75 76, قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے, کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا, بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں اسے ہم مانتے ہیں. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون. اس بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. یہ ان کا انداز تھا قوم کے سرداروں کا. اب عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ جو معاشرے کے دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات ہوتے تھے, مظلوم اور کمزور لوگ, ڈاؤن ٹراڈن جو ہوتے تھے معاشرے کے, وہ آگے بڑھ کر رسول کی دعوت کو پہلے قبول کرتے تھے کیونکہ ان کے دل غرور سے پاک ہوتے تھے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. آج بھی اگر آپ کچی بستیوں میں جائیں, آپ ان لوگوں کی طرف تبلیغ کرنے جائیں جن کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے, بہت تعلیم یا کوئی معاشرے میں بہت اعلیٰ مقام جن کو حاصل نہیں ہے, ان کے سامنے آپ اللہ رسول کا نام لے لیں کافی ہے. کبھی حجت نہیں کریں گے, کبھی بحث نہیں کریں گے آپ سے. ان کے سر فوراً جھک جاتے ہیں اللہ کے نام کے آگے, اس لیے کہ ان میں غرور نہیں ہے نا, تکبر نہیں ہے. اور غرور اور تکبر اس لیے نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے,
دولت اکثر و بیشتر تکبر کا باعث بنتی ہے، غرور کا باعث بنتی ہے۔ حقیقت ہے کہ دولت سے بڑا فتنہ کوئی ہے نہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، دولت ہے۔ آپ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ تعلیم والوں کے پاس، پیسے والے لوگوں کے پاس جائیں، وہ تو اللہ کی ذات تک پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتے، وہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کسی حدیث کو۔ یہ سارا فتنہ ہے ہی انکار حدیث کا آج پیسے والوں کی طرف سے۔ تو یہ جو پیسے والے ہوتے ہیں یہ حق سے نہیں دبتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، یہ معاشرے سے دبے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، جو تکبر کرنے والے تھے، کہ جو پیغام صالح دے کر بھیجے گئے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ان کا انداز تھا بے نیازی کا۔ آیت 77 سے لے کر آیت 79 کیا کیا انہوں نے؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ کھلا معجزہ انہوں نے دیکھا، تب بھی اس پر ایمان نہ لائے۔ اقرو کا جو لفظ آیا ہے، عین قاف را، اقرن، پاؤں کے ان مسلز کو، ان پٹھوں کو کہتے ہیں جو ایڑی کے پاس ہوتے ہیں نا، ہیل کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسلز کاٹ دیے جائیں تو ٹانگیں کام نہیں کرتی، تو وہاں سے وہ مسلز انہوں نے ایسے کاٹے اس کے اونٹنی کے کہ وہ کھڑی نہ رہ سکی، اسی لیے اقرو کا ترجمہ کیا جاتا ہے ٹانگیں کاٹ دیں۔ معجزہ دیکھا، اونٹنی کو مار ڈالا۔ سورہ فجر میں بھی آتا ہے، اذ انبعث اشقاها، جب کھڑا ہوا ایک شقی انسان ان میں سے۔ تو اونٹنی کو مارا تو ایک انسان نے، لیکن سزا پوری قوم کو ملی۔ وجہ یہ تھی کہ کام ایک شخص کا تھا، لیکن اس ایک شخص کو پوری قوم کی اپروول، پوری قوم کی رضامندی حاصل تھی، لہذا سب مجرم سمجھے گئے۔ سبق یہ نکلتا ہے کہ جو گناہ قوم کے درمیان علل اعلان کیا جائے اور لوگ اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، وہ سب مجرم ہوں گے۔ برابر کا انوالومنٹ ہے ان کا، برابر کے وہ ملوث ہیں اس کے اندر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آخر کار ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں۔ کتنی درد بھری بات ہے جو کہ صالح علیہ السلام نے فرمائی، لا تحبون الناصحین۔ کیا حال ہو گیا تھا اس قوم کا کہ نصیحت کرنے والے اچھے ہی نہیں لگتے تھے، اچھی بات بتانے والے برے لگتے تھے، اور بری بات بتانے والے اچھے لگتے تھے۔ نیکیاں نہایت ناپسندیدہ، شرمندگی کا باعث، امبیرسمنٹ کا ذریعہ۔ نیک ہونا، اس سے بڑا تو امبیرسمنٹ کوئی نہیں۔ کسی کو اگر تانا دینا ہو تو کہہ دو بڑے نیک ہیں، بہت ہی نیک لگتے ہیں، ایک تانے کے طور پہ کہنا۔ اور گناہ کرنا یہ نہایت پسندیدہ، نہایت اٹریکٹیو، نہایت ایلیٹ ہونے کی علامت۔ جو جتنا معاشرے میں بلند مقام رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کا نافرمان ہوگا، کلم کلا شراب پیے گا، نماز نہیں پڑھے گا، بدمعاشی کرے گا، فاسٹ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کی کسی حرمت کا خیال نہیں کرے گا، اللہ کا بھی مذاق اڑا دے گا، حدیثوں کو نہیں مانے گا۔ ایلیٹ کا ایلیٹ، بلکہ ایلیٹ ہونے کی تو ریکوائرمنٹس ایسی بن جائیں معاشرے کے اندر کہ نیک لوگوں کو تو وہ قبول نہ کرے، وہ سیگمنٹ معاشرے کا۔ ایسے لوگوں میں انسان اگر جائے، دین پر عمل کرنے والا، تو بالکل آؤٹ آف پلیس فیل کرے، اجنبی محسوس کرے اپنے آپ کو۔
تو اللہ نے تباہ کر دیا اس قوم کو جس کے سردار ایسے تھے. جاثمین کا لفظ آیا ہے نا، جثوم جیم ثا واو میم کا مطلب ہوتا ہے بے حس و حرکت ہو کر ایک جگہ پڑ جانا، سٹل ہو جانا کسی ایک جگہ. پرندہ جب زمین پر اس طرح بیٹھے کہ اس کا سینہ زمین پر لگا ہو، جیسے کبھی بطخ وغیرہ کو آپ نے بیٹھے دیکھا ہو، اس کا جو سینہ ہوتا ہے نا وہ زمین پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس پوزیشن کو بھی جثوم کہا جاتا ہے. اس طرح بیٹھنا یا اس طرح لیٹنا کہ گھٹنے سینے پر لگے ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں نا فیٹل پوزیشن. اور یہ خاص پوزیشن ہوتی ہے جب انسان کو بہت ڈر یا بہت خوف لگ رہا ہو، اس میں بھی بعض دفعہ انسان کی پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ رجفہ آ گیا ان کے اوپر. رجفہ کا مطلب ہوتا ہے کپ کپی، شیکنگ آف دی ارتھ. کہیں رجفہ کا لفظ آیا ہے قوم سمود کے عذاب کے لیے، اور کہیں صیحہ کا لفظ آیا ہے زور کی چیخ، کہیں صائقہ، کہیں طاغیہ، حد سے بڑھنے والی آواز یا کڑاکا. یہ سب چیزیں آپ دیکھیں الفاظ تو الگ الگ ہیں، لیکن اگر جمع کریں ان کو تو عذاب کی شکل جو سامنے آتی ہے وہ سمپل ہے. جیسے کہیں زلزلہ آتا ہے تو تیز آواز کے ساتھ آتا ہے نا، زور کی آواز ہوتی ہے، اس کے ساتھ پھر زلزلہ آتا ہے. تو زلزلہ آیا، اپنے گھروں میں یہ سارے اوندھے پڑے رہ گئے. تو قوم کا یہ حال ہو گیا تھا، مزاج اتنا بگڑ گیا تھا کہ اس قوم کے اندر خیرخواہی کرنا، نصیحت کرنا جان جوکھوں کا کام بن گیا تھا. جو اچھی بات بتائے اس کے پیچھے تو لٹ لے کر پڑ جاتے تھے، اس کو تو پوری طرح بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ آواز اٹھاتی ہیں بے حیائی کے خلاف یا برائی کے خلاف تو دیکھیں ذرا اخباروں میں آپ کے بارے میں کیا لکھا ہوا آئے گا. سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور پابندیاں لگاتے ہیں، اور یہ اور کیا کچھ لان تان ہے جو کہ کی جاتی ہے ان لوگوں پر جو کہ اللہ کی طرف بلائیں. وہ تو بہت برے لگتے ہیں نیکی کی طرف بلانے والے، اور جو جتنا نافرمان ہو، جتنا سرکش ہو، اتنا ہی بڑا وہ سمجھا جاتا ہے. اور جو گناہوں سے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے وہ تو قوم کا دشمن سمجھا جاتا ہے، غدار سمجھا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کا علاج ہو نہیں سکتا، بس تباہی ہی ان کا مقدر ہوتی ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 80 سے 84 لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو یعنی ہم نے رسول بنا کر بھیجا. اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کو ان کا بھائی نہیں کہا گیا، اخاہم لوطا نہیں فرمایا یہاں پر. نوٹ کیا آپ نے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام اس قوم سے نہیں تھے جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے. لوط علیہ السلام کا نسب، لوط علیہ السلام کا قبیلہ الگ تھا، وہ باہر سے آئے تھے. یوں سمجھے کہ ایک طرح سے وہ فارنر تھے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، نیفیو تھے، اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے ار سے ہجرت کی تھی. تو یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کون تھے؟ کنٹمپرریز، ایک ہی زمانے میں تھے دونوں. لوط علیہ السلام کو سدوم اور امورا کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا تھا. یہ بحر مردار جس کو آج کہا جاتا ہے ڈیڈ سی، اس کے قریب یہ شہر آباد تھے. بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا سدوم اور امورا کا. یہ دو تو مین شہر تھے ان کے، ٹوٹل ملا کر یہ 5 شہر تھے. بہت فرٹائل علاقہ تھا، سرسبز و شاداب علاقہ تھا، تہذیب ثقافت بڑی عروج پر تھی ان کی. اور ہوتا وہی ہے کہ جب قومیں متمول ہو جاتی ہیں، ویل ٹو ڈو ہو جاتی ہیں، تو ان میں بہت سا اخلاقی فساد سرایت کرنے لگتا ہے. ان کے اندر بھی یہ فساد پیدا ہو گیا اور انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو دنیا میں کبھی کسی نے نہ کیا تھا. ان کے اندر ہومو سیکشولیٹی کی بیماری سرایت کر گئی تھی، ہم جنس پرستی. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے اس قوم نے شروع کیا. اس سے پہلے دنیا میں کسی انسان نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں تھا. ان نیچرل ایکٹ ہے جو انہوں نے شروع کیا.
ایک خلیفہ تھے، اموی خلیفہ عبد الملک، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن میں قوم لوط کا واقعہ نہ ہوتا میں کبھی گمان نہیں کر سکتا تھا کوئی انسان ایسا کام بھی کر سکتا ہے۔ حقیقت ہے اس قدر غلاظت، اس قدر گندگی ہے اس کام میں کہ انسان کی سوچ نہیں جاتی اس کی طرف کہ کوئی کر کیسے سکتا ہے۔ اتنی ان نیچرل، اتنی گندی چیز ہے جو کہ انہوں نے شروع کی۔ اور یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ معاشرے کو اس جرم سے باز رکھنے کی کوشش کرے، معاشرے کے لوگوں کو اس جرم سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ اسلام میں اس کی سزا وہی ہے جو کہ زنا کی سزا ہے۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا فَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ کہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ جواب میں کوئی شرمندگی نہیں ہوئی قوم کو، کوئی احساس نہ ہوا اپنی برائی کا۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ کیا حال ہو گیا تھا معاشرے کا کہ پاک ہونا تانا ہو گیا، نیک ہونے کو تانے کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا۔ جیسے کسی کی بہت بے عزتی کرنی ہو تو کہہ دیں بڑا شریف ہے، یا کسی کی بے عزتی کرنی ہو تو کہہ دیں بالکل یہ مولوی لگتا ہے۔ نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی ٹرینڈ ہے نا، نیک ہونا تانا بن جائے۔ انہوں نے نیکی کا تانا دیا، اور کس طرح دیا؟ کہا کہ ہیں نہیں، بنتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں، اندر سے نیک تھوڑی ہیں، بس ایسی بن رہے ہیں، یتطہرون پاک باز بنتے ہیں۔ تو کیا ہوا اس قوم کے ساتھ، اور کیا ہوا لوط علیہ السلام کے ساتھ؟ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو سزا ملی قوم لوط کو وہ یہ تھی کہ ان پر پتھروں کی بارش برسی، اور یہی سزا ہے جو کہ مسلمانوں میں رواج پا گئی۔ جو لوگ بھی عمل فعل لوط کریں ان کو یہی سزا دی جاتی تھی کہ ان کو پتھر مارے جاتے تھے۔ صحابہ کرام میں علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ مجرم تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش جلائی جائے۔ اسی رائے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتفاق فرمایا۔ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کی رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت اس پر ڈھا دی جائے، یعنی کہ جو ہومو سیکشل ہو، گے ہو یا لیسبین، تو یہ سزا اس کی ہونی چاہیے۔ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت پر سے ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ اتنی سخت سزا ہے جو کہ اسلام میں دی گئی ہے ان لوگوں کو جو یہ کام کریں۔ اور جہاں پر یہ سزا ملی، یعنی جو علاقہ تھا ڈیڈ سی کے آس پاس کا، جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا کہ بڑا فرٹائل علاقہ تھا، آج کل وہاں پر گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا، اور جو ڈیڈ سی ہے وہ سطح سمندر سے بہت نیچے ہے۔ ریور جارڈن سے اگر کوئی مچھلیاں یا کوئی جاندار چیزیں ڈیڈ سی میں داخل ہو بھی جاتی ہیں تو سروائیو نہیں کر سکتی، مر جاتی ہیں، تبھی اس کو بحر مردار کہتے ہیں نا، ڈیڈ سی۔ وہاں نہ ایلجی اگتی ہے، نہ گھاس اگتی ہے، کوئی چیز، کوئی جاندار نام کی چیز اس پانی کے اندر موجود نہیں، اور جو علاقہ ہے پورا یوں لگتا ہے جیسے کہ کوئی چیز پگھل کر دوبارہ جمی ہے۔ انہوں نے وہاں ایک زمانے میں کوشش کی تھی سڑک بنانے کی، کسی طرح اس زمین کو وہ پھاڑ نہ سکے، اتنی سخت وہاں کی زمین ہو گئی ہے، بالکل بنجر بیابان علاقہ ہے۔
ہم دیکھیں گے کہ قوم لوط کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پہ آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ذکر کو شاید اس لیے زندہ رکھا کہ آئندہ ایک زمانہ آنا تھا جب دنیا اس وبا کا شکار ہو جائے. پہلے تو آئسولیٹڈ تھی وہ چیز، اب وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. اور کہتے کیا ہیں کہ تو انسان کی جینز کے اندر ہے. ہر برائی کو جینز کی طرف ڈال دیتے ہیں نا. اگر جینز میں ہوتی، انسان کی فطرت میں اگر یہ چیز موجود ہوتی، ہم جنس پرست تھی، تو یہ شروع سے ہوتی انسانوں کے اندر. شروع سے نہیں تھی. ہم نے پڑھا کہ یہ تو انہوں نے، قوم لوط نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا. ہاں، انسان کی فطرت میں غصہ ہے، حسد ہے، انتقام ہے. انسان چوری کر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، فطری ہیں. لیکن یہ چیز غیر فطری ہے. بری وہ بھی ہے، بری یہ بھی ہے، لیکن یہ زیادہ بری اس لیے ہے کہ یہ ان نیچرل ہے. آج کل اس کو باقاعدہ لائف سٹائل کہا جاتا ہے. تو اللہ کا عذاب آج کل ایڈز کی شکل میں آ گیا. یوگینڈا، نائجیریا، انڈیا، تھائی لینڈ، یہاں تو پیدا ہوئے بچوں کو ایڈز ہوتا ہے. 33.4 ملین لوگ ایڈز کا شکار ہیں دنیا میں. یہ فگر جو آپ کو بتا رہی ہوں میں کم از کم 5-6 سال پہلے کا ہے. اب تو پتہ نہیں کتنا ہوگا. 11 مرد، عورتیں یا بچے ہر منٹ انفیکٹ ہو رہے ہیں ایڈز سے. ہر منٹ میں 12 ملین تو اب تک مر چکے ہیں. یہ بھی بہت پرانا فگر ہے. اب تو پتہ نہیں چیز کہاں پہنچی ہے. تو یہ بالکل ان نیچرل چیز ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی، ہومو سیکشولیٹی، گے، وہاں پر یہ چیز فروغ پاتی ہے کہ جہاں پردہ بڑا سخت ہے. ایک خاتون نے کہا کہ جب اتنا سخت پردہ ہوگا پاکستان میں تو ظاہر ہے یہ چیز تو یہاں پیدا ہوگی. اب اللہ جانے ان کو کہاں اتنا سخت پردہ نظر آیا. آپ اگر جائیں اور آپ گاؤں کے اندر بھی جائیں، آپ کو شہروں میں زیادہ نظر آئے گا پردہ اور سیگریگیشن بنسبت گاؤں وغیرہ کے. وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا ان چیزوں کا. غربت بھی ایک فیکٹر ہے، گھر بھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، بہرحال جو بھی ریزن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو یہ عورتوں کو پردہ کروا دیا، اب چونکہ مردوں کو عورتیں کہیں نظر ہی نہیں آتی تو وہ کیا کریں، تو مجبوراً بےچارے پھر مرد جو ہیں مردوں کے پاس جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی ان سے یہ پوچھے کہ پھر تو یہ سارا جو پرابلم ہے یہ تو سعودی عربیہ میں، ایران میں، پاکستان میں، ان جگہوں میں ہونا چاہیے تھا. ویسٹ میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں تو کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن وہاں آپ دیکھیں بڑے بڑے ان کے جو لوگ ہیں، ورساچی آپ نے نام سنا ہوگا، ڈیزائنر تھا، سیلف کنفیسڈ گے تھا. وہ تو سارا وقت حسین ترین عورتوں میں گھرا رہتا تھا، ماڈلز میں، اور اس کے کلائنٹس جو تھیں وہ ساری خواتین ہی تھیں. تو اس کو کیا پرابلم تھا؟ پھر مارٹینا ناوراٹیلووا یہ ٹینس پلیئر ہیں، سیلف کنفیسڈ لیسبین ہیں، انہوں نے خود کہا کہ میں لیسبین ہوں. کیا ان کو مرد نظر نہیں آتے تھے؟ تو ہم بھی ہر چیز کا جو الزام اٹھا کے اسلام کے سر پہ ڈالتے ہیں، اس پہ حیرت ہوتی ہے واقعی کہ کیا ہمیں ہو گیا. ایڈلٹری یہ پھر بھی نیچرل ہے، زنا، عورت مرد کے اندر جو کشش ہے، اور اس پہ بھی اتنی سخت سزا ہے اسلام کے اندر. زنا کے اوپر بھی فطرت کے اندر چلیں زنا ہے، لیکن فطرت کے اندر ہم جنس پرستی کہیں نہیں ہے. لیکن آج کل تو کوئی بری بات اس کو سمجھی نہیں جاتی، لگتا ہے کوئی بری بات نہیں. ہاں، لائف سٹائل چوائس ہے، اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں. اور کچھ ملکوں میں تو مردوں کی مردوں سے شادی لیگلائز کر دی انہوں نے، گے میرجز تو انہوں نے یہ لیگلائز بھی کر دی ہیں. اور آرٹیکلز وغیرہ تو ایسے آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے ہیٹرو سیکشل ہونا کوئی اولڈ فیشن ہونے کی نشانی ہے. کہ آپ اتنے دقیانوسی ہیں کہ آپ کو مرد اچھے لگتے ہیں یا آپ کو خالی عورتیں اچھی لگتی ہیں. تو ان تھنگ کیا ہے، بائی سیکشل ہونا یا ہومو سیکشل ہونا، یہ ماڈرن ہونے کی علامت بن گئی. تو گندی سی گندی چیز پر اچھا سے اچھا ٹائٹل لگا دیں. یہ بڑا ان تھنگ بن گیا، بڑا کول ہو گیا اس ڈیویشن کے اندر حصہ لینا. تو یہ چیز جو ایسی ہے ہومو سیکشولیٹی کہ اس کو آپ کہیں امریکہ افریقہ تک محدود مت سمجھیں. اپنے معاشرے میں بھی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. اور ایک ماں ہونے کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. ضرور سوچیں ان کے بارے میں، ان کو آپ وقتاً فوقتاً آپ ڈھکے چھپے اشارے کرتی رہیں ان چیزوں کے بارے میں، ان کا اورینٹیشن دیکھتی رہیں. بیٹے بڑے ہوتے ہیں، اگر لڑکیوں کے ذکر پر مسکراہٹ ان کے منہ پر آتی ہے تو خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں. کسی نے کہا کہ پہلے تو مائیں دعا کرتی تھیں کہ میرا بیٹا کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کرے، اب مائیں دعا کرتی ہیں کہ اللہ کرے میرا بیٹا کسی لڑکی سے شادی کرے. تو یہ حقیقت ہے.
سوچ کے رکھیں. ہم بعض دفعہ بہت شرماتے ہیں نا ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے. نہیں، اتنا شرمانے کی ضرورت نہیں. تھوڑا سا آپ کو اس کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اچھی طریقے سے. آگے فرمایا یہاں پہ شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، آیت نمبر 85 سے 87. اب یہاں پر معاشی فساد کا، اکنامک ڈس آرڈر کا ذکر ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدین یا مدیان کی یہ نسل سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ. ان کی ایک تیسری بیوی بھی تھیں، ان کا نام قطورہ تھا، قاف طا واو را الف، قطورہ. تو یہ جو مدین بیٹے تھے یا مدیان ابراہیم علیہ السلام کے، وہ ان کی بیوی قطورہ سے تھے، اور مدین کی نسل سے شعیب علیہ السلام ہیں. جس بستی میں شعیب علیہ السلام آباد ہوئے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا. شعیب علیہ السلام کو حسن بیان کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. بہت خوبصورت تقریر کیا کرتے تھے، بڑا خوبصورت بیان دیا کرتے تھے. ایک بزنس کمیونٹی کی طرف یہ بھیجے گئے تھے. یہ 2 اہم تجارتی شاہراہوں پر یہ بستی واقع تھی، ریڈ سی کے کنارے یمن سے مکہ اور شام، اور دوسری شاہراہ عراق سے مصر کی طرف. تو یہ بہت تھرائیونگ بزنس کمیونٹی تھی، اکنامک معاشی خوشحالی ان کے اندر تھی. تو خوشحالی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بے ایمانی شروع ہو گئی. انہوں نے ناپ تول میں کمی بیشی شروع کر دی. اب ناپ تول میں کمی کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. کم ہی ناپ کر دینا، تو کم تول کر دینا، اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر غصہ اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. دوسرے، ملاوٹ کرنا بھی ناپ تول میں کمی ہی کی ایک شکل ہے. ایڈلٹریشن کرنا کھانے کے اندر یا دواؤں کے اندر. اسی طرح حقوق کے اندر بھی کمی بیشی کرنا، اس سے بھی فساد پیدا ہوتا ہے. بڑوں کا ادب نہ کرنا، ان کی عزت میں کمی کرنا، عبادت میں کمی کرنا، یہ بھی فساد ہے. جن کی اطاعت واجب ہے ان کی اطاعت نہ کرنا، رولز کو اوبے نہ کرنا، یہ سب چیزیں سب ناپ تول میں کمی ہی میں داخل ہو جاتی ہیں. تو کہا گیا دیکھو اللہ نے زمین صاف کر دی ہے، اس کی اصلاح کر دی، اب تم اس میں فساد مت مچاؤ. تو انہی کی ظاہری باطنی اصلاح ہو گئی، زمین پر نظام قائم ہو جائے، شریعت کا اصلاح ہو گئی. باطنی طور پہ لوگوں کے اندر ایمان ہو، وہ اندر سے اصلاح ہو گئی. تو اخلاقی بیماریوں سے، قانونی خلاف ورزیوں سے جو قوم پاک ہو جاتی ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور جس قوم کے اندر اخلاقی بیماریاں پیدا ہو جائیں، قانون کی خلاف ورزی کا شوق پیدا ہو جائے، اس قوم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. اور تباہ ہونے والی قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قانون کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، فخر کے ساتھ قانون توڑتے ہیں. یہ بیمار اور تباہ شدہ قوموں کی نشانی ہے. ان کے اندر بھی یہی ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں. ایک اور بھی خرابی ہے، اس کا ذکر کیا آگے. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. اور ہر راستے پر رہزن بن کر مت بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ. اب یا تو یہ چوری ڈاکہ کرنے لگے تھے یا ناجائز ٹیکس وغیرہ وصول کرنے لگ گئے ہوں گے، اور جو لوگ بھی اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہوں گے ان کے لیے زندگی مشکل کر دیتے ہوں گے
تانے دے کر یا اڑنگے لگا کر یا سوشل پریشر ڈال کر. تو کہا کہ تم یہ کام مت کرو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو بہت کر دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہو چکا. یعنی کہ پچھلی قوموں کے حال سے تم عبرت لو اور اپنا تم حال سدھار لو. تعداد میں زیادہ ہو گئے ہو تو اس پر اتراؤ مت، نافرمانی پر آمادہ مت ہو جاؤ. جب رسول کا یہ پیغام آیا، قوم جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. ایک ایمان لایا، ایک حصہ ایمان نہ لایا. فرمایا آیت 87، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ بتا دیا کہ رسول کی جب دعوت آتی ہے تو معاشرہ ضرور تقسیم تو ہوتا ہے، ڈفرینسز تو پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے اندر. تو کہہ دیا کہ تم جو ایمان لائے ہو تم اپنے ایمان پر صبر سے جمے رہو، ڈٹے رہو اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا وہ بہترین فیصلہ ہوگا، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ اپنے فرما برداروں کے حق ہی میں ہوا کرتا ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.